السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس عائشہ جاوید آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، تو جلدی سے اپنی کاپیز، اپنی بکس اور اپنی اسٹیشنری اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم لیکچر کا آغاز کر سکیں۔ جی تو 7th کلاس اپنے سابقہ لیکچر میں آپ نے رسولوں پر ایمان، باب نمبر 2 ہے ایمانیات و عبادات، اس کو لیکچر دیا تھا اور میں نے آپ کو اس میں سے 5 شارٹ کویسچنز بنانے کے لیے بولا تھا۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، آج آپ نے اس کا اگلا عنوان میں آپ کو پڑھاؤں گی، اسلام میں عبادت کا تصور، اور آپ نے صفحہ نمبر 20 پر موجود یہ خالی جگہ اپنی کتاب پر ہی حل کرنی ہے۔ اس کے تمام جوابات آپ کے یہ چیپٹر میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ اس کتاب پر ہی حل کرنی ہے گھر کے کام کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک کی صورت میں کریں گے کس طرح سے؟ آپ سب سے پہلے یہاں پر اوپر لائنز ڈرا کر لیں گے، کاربن پینسل کے ساتھ آپ نے حل کرنا ہے اور کاربن پینسل سے ہی لائنز ڈرا کریں گے، اس طرح سے اسٹوڈنٹ جس طرح سے میں نے یہ لائنز ڈرا کری ہیں سیم ایسے ہی آپ نے یہ کرنی ہے، اور یہاں پر لکھیں گے ڈیٹ، یہاں پر لکھیں گے گھر کا کام، یہاں پر لکھیں گے دن، اور یہاں پر ان کے معنی جو ہیں وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ چلیں اگلے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں ہم، اور اس کی بلند خوانی کروں گی، لیکچر دوں گی آپ کو اس پہ، اور پھر اس کے بعد سیم اسی طرح سے آپ اس میں سے بھی شارٹ کویسچنس کریں گے۔ عبادت کے لفظی معنی عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ اسلام میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے اس کے حضور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی تعظیم بجا لانا ہے، یعنی اس کی عزت کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ عاجزی اور انکساری کے۔ اسلام میں عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ سربسجود ہوں اور اللہ کی اطاعت کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے بتائے ہوئے تمام اصولوں پر، تمام باتوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام صرف اس لیے دنیا میں تشریف لائے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ پرستش یعنی پوجا۔ اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا وہ ایک ناکام و نامراد انسان ہے، اس کی کوئی مراد پوری نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو اگر کوئی یہ کام نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ناکام بھی ہوگا اور نامراد بھی ہوگا، اس کی کوئی مراد پوری نہیں ہوگی، اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں ناکام اور نامراد ہوگا۔ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ ناکام ہوگا اور اس کی کوئی مراد پوری نہ ہوگی۔ قبل از اسلام عبادت کا تصور۔ لوگوں میں عبادت کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے تھے۔ ایک تصور کے مطابق لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح سمجھ رکھا تھا، جیسے بادشاہ کے دربار میں جا کر اگر ایک شخص اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار
کرے تو وہ بادشاہ کی نظر میں ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، اگرچہ وہ وہاں سے باہر آ کر کسی کا حق مارے یا کسی پر ظلم کرے۔ ایسے ہی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح بادشاہوں کو قیمتی تحائف سے خوش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی نظر نیاز دے کر اور چڑھاوے چڑھا کر خوش کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد انسان سب کچھ کرنے میں آزاد ہے۔ ایک تصور یہ تھا کہ جب انسان گھر بار چھوڑ کے جنگل میں جب تک انسان گھر بار چھوڑ کر جنگل میں نہیں جا بیٹھتا اور دنیا کے سارے رشتے ختم کر کے صرف عبادت میں مصروف نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ یعنی اسلام سے پہلے تصور کیا تھا عبادت کا، کہ ایک تو انسان جو ہے وہ ہر قسم کی غلطی کرے، ہر قسم کی کوتاہی کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے تحفے تحائف پیش کر کے نظر نیاز دے کر چڑھاوے چڑھا کر اس کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ ایک کنسیپٹ یہ تھا۔ دوسرا تصور یہ مانا جاتا تھا کہ جب تک دور دراز علاقوں میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، دنیاوی رشتوں سے ماورا ہو کر دور جنگلوں میں بیٹھ کر عبادت نہیں کرتا، تب تک وہ عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ عبادت کا اسلامی تصور، اب یہ تو تھا عبادت کا قبل از اسلام تصور۔ اب اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے؟ بالکل ہٹ کے ہے اس سے۔ اسلام میں عبادت کا اسلامی تصور بہت وسیع اور جامع ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کا صرف عبادت کرنے کے وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ انسان مسجد میں ہو یا گھر میں، دفتر میں ہو یا بازار میں، یا کوئی خاندانی معاملہ سلجھا رہا ہو، سیاسی امور میں مگن ہو، زندگی میں کوئی بھی کام کر رہا ہو، وہ ہر صورت میں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے کام کو مانے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق جب انسان زندگی میں کوئی بھی کام اللہ کی تعلیمات کے مطابق کرے گا تو اس کا ہر کام عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہر کام جو ہے ایسے انسان کا عبادت میں شمار کرے گا جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق کام کرے گا، خواہ وہ اس کے امور خانہ داری ہوں یا عبادت ہو۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ایسے ہی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدوری کرنے والے ہاتھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا عبادت ہے، ایسے ہی جھوٹی قسم نہ کھانا بھی عبادت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیا جائے وہ عبادت کہلائے گا۔ جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، ایسے ہی کسی انسان کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، کسی بھولے ہوئے کو سیدھی راہ دکھانا بھی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل عبادت میں شمار ہو۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تو اس کی ریڈنگ ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والے سوالات کے جوابات جو ہیں آپ کے اسی چیپٹر میں موجود ہیں، آپ نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی کاپی پر اس کو ہوم ورک کے طور پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اپنی کاپی پہ ہوم ورک کے طور پہ کرنا ہے۔ عبادت کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ قبل از اسلام مختلف مذاہب عبادت کے متعلق کیا نظریات رکھتے تھے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت سے کیا مراد ہے؟ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کی روشنی میں بتائیں۔ ٹھیک ہے،
جی اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یقیناً آپ نے اچھے سے سنا ہوگا، اچھے سے دیکھا ہوگا اور تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں کہ یہ ایک سستی دوا ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔